اندازہ کیجئے کہ ہم 16ویں صدی کے استنبول کی گلیوں میں موجود ہیں۔ بحر اسود کے کنارے واقع عثمانی سلطنت کا عظیم دارالحکومت ہمیشہ کی طرح مصروف ہے، جہاں بازاروں میں شور، سمندر کی نمکین ہوائیں اور دور سے سنائی دیتی کشتیوں کی صدائیں ایک عجیب سا جادو بکھیر رہی ہیں۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان کنیز، جسے روکسلانا کہتے ہیں، کا ذکر کیا جاتا ہے، جو یورپ کے دور دراز علاقے یوکرین سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس نوجوان لڑکی کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسے اغوا کر کے استنبول لائے، جہاں اسے عثمانی وزیر اعظم ابراہیم پاشا نے خریدا اور اپنے بچپن کے دوست سلطان سلیمان کو پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی روکسلانا نے حرم میں قدم رکھا، وقت کے قدم تھم گئے۔ اس کی ذہانت، خوبصورتی اور دلفریب مسکراہٹ نے سلطان سلیمان کا دل جیت لیا۔ یوں ہریم سلطان نے سلطان کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک نئی داستان کا آغاز ہے۔ روکسلانا، جسے ہم ہریم سلطان کے نام سے جانتے ہیں، نے نہ صرف سلطان سلیمان کے دل میں جگہ بنائی، بلکہ عثمانی دربار میں بھی ایک ایسی حیثیت اختیار کی جو اس سے پہلے کسی خاتون کو نہیں ملی تھی۔ آئیے اس عظیم شخصیت کے 10 کارناموں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے ہریم سلطان کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ نمبر 1، سلطنت میں سیاسی اثر و رسوخ کا قیام۔ ہریم سلطان نے اپنے عزم اور حکمت سے سلطان سلیمان کے دربار میں ایسی حیثیت حاصل کی جو کسی بھی دوسری خاتون کے لیے ممکن نہ تھی۔ وہ سلطنت کے فیصلوں میں شامل ہوئیں اور اپنی ذہانت سے سیاست کو ایک نیا رخ دیا۔ ہریم کا یہ اثر و رسوخ نہ صرف سلیمان کے فیصلوں کو متاثر کرتا تھا، بلکہ ان کے بیٹوں کو مستقبل کی سلطنت کے لیے مضبوط بنیاد بھی فراہم کرتا تھا۔ نمبر 2، سلطنت حرم کا آغاز۔ ہریم نے سلطنت حرم کی روایت کی بنیاد کو مضبوطی سے شروع کیا، جس میں حرم میں موجود خواتین کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ اس نے حرم کی خواتین کو بھی حکومتی معاملات میں اہمیت دلائی۔ اس کی قیادت نے حرم کو درباروں کے فیصلوں میں ایک اہم ادارہ بنا دیا، جس کا اثر سلیمان کے بعد کے سلاطین کے دور میں بھی جاری رہا۔ نمبر 3، فلاحی منصوبے اور خدمات عامہ۔ ہریم نے عوامی فلاح و بہبود کے کئی منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے استنبول اور یروشلم میں مساجد، مدارس، اسپتال اور عوامی غسل خانے بنائے۔ ان کے فلاحی کاموں نے انہیں عوام میں بہت مقبول بنایا اور ان منصوبوں کو آج بھی ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، رستم پاشا کی تقرری۔ ہریم نے اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فیصلے سے ہریم کے مقاصد کو تقویت ملی اور وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نہایت مضبوط حمایت پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ رستم پاشا نے بھی سلطنت کے استحکام کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے۔ نمبر 5، ایران کے خلاف پالیسی میں کردار۔ ہریم نے ایران کے خلاف سلطنت کی پالیسیوں کو فعال کیا۔ انہوں نے صفوی سلطنت کے خطرے سے نپٹنے کے لیے سلیمان کو اہم مشورے دیے۔ ان کے مشوروں نے عثمانی سلطنت کو ایران کی جانب سے درپیش خطرے کو کم کرنے میں مدد دی۔ نمبر 6، سلطان سلیمان کے ساتھ وفاداری اور محبت کا تعلق۔ ہریم سلطان نے اپنی خوبصورتی اور ذہانت سے سلطان سلیمان کے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ انہوں نے اپنے تمام حرم کے مقابلے میں صرف ہریم کے ساتھ وفاداری رکھی۔ سلیمان کا یہ انوکھا فیصلہ ہریم کی عظمت اور ان کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 7، شہزادہ مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا۔ ہریم نے اپنی طاقت اور حکمت سے شہزادہ مصطفیٰ کو تخت تک پہنچنے سے روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ اپنے بیٹے سلیم کو تخت پر بٹھانے کے لیے انہوں نے سلیمان کو شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف کر دیا، جس کے نتیجے میں مصطفیٰ کو موت کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 8، عثمانی سلطنت میں وقف نظام کو فروغ دینا۔ ہریم نے سلطنت میں وقف کے نظام کو فروغ دیا، جو کہ فلاحی خدمات کی مالی اعانت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آج بھی ان کی عوامی خدمات کا ثبوت ہیں اور اس وقت کے لیے بہترین مثال ہیں۔ نمبر 9، یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات۔ ہریم نے اپنے خط و کتابت کے ذریعے یورپی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا۔ انہوں نے یورپی